اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 21واں پارہ پڑھا جائے گا اور اس کی مختصر تفسیر اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا کہ 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت شروع ہوئی تھی اور یہ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ 21ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک، آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتابی کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور آپ نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا ہے تو ایک عام امتی جو ہے وہ نماز میں لاپرواہی کرے تو اس سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام امتی ہے، اس سے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی یا اس سے درگزر ہوگی، جبکہ وقت کا نبی ہے اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز ادا کریں، آپ نماز کو قائم کریں، آپ نماز ادا کریں۔ تو پھر اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جب اتنا بڑا عظیم انسان، اس کو بھی نماز پڑھنے، نماز سے چھوٹ نہیں ہے، ان سے بھی نماز معاف نہیں ہے، تو پھر عام آدمی، عام جو امتی ہے، اس سے نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، یا اس کو کیسے اس بارے میں رخصت دی جا سکتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے اور نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں نہ رکھے۔ یہ نماز کی اہمیت سمجھ آتی ہے اس بات سے۔ پھر دوسری بات کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور پوری باتوں سے منع کرتی، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو پاک صاف رہنا پڑتا ہے، جب پاک صاف رہنا پڑتا ہے تو پھر وہ بے حیائی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ بری باتوں سے بھی، یار وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز کے لیے مشغول ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح بری محفل میں بیٹھنا یا بری باتوں سے پرہیز کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آدمی بری باتوں سے بھی بچ جاتا ہے اور بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کا نہایت اہتمام سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کرانا چاہیے، یعنی ان سے اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں کسی طرح بھی سستی نہ برتی جائے، خصوصاً جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے تو پھر ان کو نماز کی عادت ڈالی جائے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، ان پر سختی کی جائے تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور مت جھگڑو تم اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے، یعنی اس میں کوئی گالم گلوچ نہ کی جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی زیادتی والی بات نہ کی جائے، بلکہ اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کی جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا، اور کہتے ہیں، وَقُولُوا، اور کہو تم، آمَنَّا بِالَّذِي، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل، ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی تورات اور انجیل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما برداری کرنے والے۔ یعنی جب بھی کسی اس طرح مد مقابل سے بات کی جائے تو سب سے پہلے موافقات پر، یعنی وہ چیزیں جب آپس میں ہماری موافق ہیں تو وہ موافقات پر پہلے بات کی جائے، کہ جو چیزیں موافق ہیں تو اگر موافقات پر بات ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے مد مقابل کو اپنی بات
پر قائل کرنے یہ آسان ہو جاتا ہے جب موافقات پر بات ہو جائے، یعنی وہ چیزیں جن پر دونوں کا اتفاق ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یؤمنون بی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء، اور ان میں سے، من یؤمن بی، جو ایمان لاتے ہیں، اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں، یؤمن بی، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے، الا الکافرون، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، الا الکافرون، مگر کافر لوگ، وما کنت تتلو من قبلہ، اور نہیں تھے پہلے، اور نہیں تھے آپ کہ پڑھتے تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، من کتاب، ان کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ لکھتے تھے بیمینک، اپنے ہاتھ سے، اذن اس وقت، لارتاب المبطلون، البتہ یعنی آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی آپ پڑھتے تھے، یعنی آپ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ آپ لکھ سکتے تھے، اذن اس وقت، لارتاب المبطلون، البتہ آپ اذن تب تو وہ، لارتاب المبطلون، باطل جو ہے وہ ضرور، باطل والے جو ہیں وہ ضرور شک کرتے، اگر آپ لکھتے ہوتے، اگر آپ پڑھ سکتے، آپ لکھتے ہوتے تو پھر جو ہے، یعنی اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھنا سیکھا ہے نہ لکھنا سیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنا سکھایا ہے، اور اگر یہ لکھنے کا معاملہ ہوتا تو یہ لوگ زیادہ اس بات پہ شک کرتے کہ نعوذ باللہ یہ تو آپ نے قرآن اپنی طرف سے لکھ لی ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، آیات کا معنی نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، اولم یکفیہم، کیا ان کو کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم، کافی اللہ تعالی میرے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان، شہیدہ، گواہی کے طور پر، یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، بالباطل، باطل پر، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، ویستعجلونک بالعذاب، اور جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو آپ سے، ولولا اجل مسمى، اگر اس کے لیے ایک وقت مقررہ نہ ہوتا، لا جاءہم العذاب، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، ولا یأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور البتہ ضرور بضرور آئے گا ان کے پاس اچانک اور وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے۔ لا یستعجلونک بالعذاب، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، وان جہنم، بے شک جہنم، لمحیطۃ بالکافرین، البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ان کو ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور اللہ ان کو کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اس چیز کو جو تم عمل کرتے تھے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس خاص میری ہی عبادت کرو، یعنی اگر تمہیں یہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے، میری عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو پھر تم اس جگہ سے کوچ کر جاؤ، کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ یہاں سے، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے، ہر ایک آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے، والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنت، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں، غرفاً، بالاخانے کے اندر، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں،
निअम अजरुल आमिलीन, बहुत ही बेहतरीन अजर है काम आमिलीन अमल करने वालों का, यानी काम करने वालों का, अमल करने वालों का बहुत ही बेहतरीन अजर है। अल्लज़ीन, वो लोग, सबर जिन्होंने सबर किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करते हैं। व कअय्यिम मिन दाब्बतिन, और कितनी ही जानदार, ला तहमिल रिज़्क़हा, ला तहमिलु रिज़्क़हा, कि नहीं उठाते अपने रिज़्क़ को, अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह रिज़्क़ देता है उनको भी, व इय्याकुम, और तुमको भी, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला उनके जिम्मे रिज़्क़ है, अल्लाह तबारक व तआला उन तक रिज़्क़ पहुंचाता है। व हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला, जानने वाला है। वला इन सालतहुम, अगर आप उनसे पूछें, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किए आसमानों को, किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और मुसख्खर किया सूरज को और चांद को, लयक़ूलुन अल्लाह, अलबत्ता जरूर बजरूर कहेंगे अल्लाह ने ही किया है। फअन्ना युफ़कून, बस कहाँ वो फिरे जा रहे हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला फैलाता है रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से, वयक़दिर, और वयक़दिरु लह, और कम करता है उसके लिए। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज को जानने वाला है। वला इन सालतहुम, अगर तू उनसे पूछे, मन नज़्ज़ल मिनस समाई, कौन उतारता है आसमान से पानी, फ़अहया बिहिल अर्ज़, बस इससे जिंदा करता है मुर्दार जमीन को, यानी अल्लाह तबारक व तआला इससे आबाद करता है एक जमीन को, मिन बाद मौतिहा, उसके बंजर हो जाने के बाद। लयक़ूलुन अल्लाह, अलबत्ता जरूर बजरूर वो कहेंगे अल्लाह ही करता है। कुल, कह दी, कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, बल्कि अक्सर उनमें से वो अकल नहीं रखते। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, और नहीं है ये दुनिया की जिंदगी मगर खेल तमाशा है। व इन्नद दारल आखिरता, और बेशक घर आखिरत का, लही अल हयावान, अलबत्ता वही जिंदगी है। व इज़ा रकिबू, फइज़ा रकिबू, बस जब वो सवार होते हैं फिल फुल की कश्तियों में, दाअवुल्लाह, तो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना, खालिस करते हुए, लहुद्दीन, उसके लिए पुकार को। फलम्मा नज्जाहुम, बस हम जब उनको निजात देते हैं, इलल बर्रि, खुशकी की जानिब, इज़ा हुम युशरिकून, तो फिर से अचानक से वो शिरक शुरू कर देते हैं। लियकफुरू, ताकि वो इनकार करते हैं, बिमा आतैनाहुम, उस चीज के साथ जो हमने उनको दी, वलियतमत्तउ, बस चाहिए और उनको नफा उठाने दो, फसौफ यअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन, क्या वो देखते नहीं, क्या उन्होंने देखा नहीं, अन्ना जअलना, कि बेशक हमने कर दिया, हरमन, ये हरम वाली जमीन को, हुर्मत वाली जमीन को, आमिनन, अमन वाला, वयुतखत्तफुन नासु मिन हौलिहिम, और उचके जा रहे हैं लोग, मिन हौलिहिम, इसके इर्द गिर्द। अफबिल बातिली, क्या, यानी इसके बाहर अमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमन अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तो इसको वो देखते नहीं है। अफबिल बातिली, क्या बातिल के साथ, युमिनून, वो ईमान लाते हैं, व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह की नेमत के साथ इनकार करते हैं। वमन अज़लम, और कौन हो सकता है बड़ा जालिम, मिम्मन, उस आदमी से, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जिसने गढ़ दिया अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ, औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि, या जुटलाता है हक बात को, लम्मा जाअ, जब उसके पास आ जाती है। अलैसा फी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नम, मस्वल लिल काफिरीन, काफिरों का ठिकाना। वल्लज़ीना, वो लोग, जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, जो कोशिश करते हैं हमारी तरफ, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलबत्ता जरूर बजरूर हम उनकी रहनुमाई करते हैं अपने रस्तों की। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला, लअल मुहसिनीन, अलबत्ता एहसान करने वालों के साथ है। आगे है सूरतुर रूम। सूरतुर रूम जो है मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, गुलिबतिर रूम, अनकरीब
مغلوب ہوں گے روم والے، فی ادنى الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم اور وہ اپنے غلبے کے بعد، سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر اللہ ہی کے لیے ہے حکم، من قبل اس سے پہلے، ومن بعد اور اس کے بعد، ویومئذ یفرح المؤمنون اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے، بنصر اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر کہ اللہ مدد کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم اور اللہ غالب اور وہ اللہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رومی تھے، روم جو سلطنت تھی یہ عیسائی سلطنت تھی، اور ان کے مقابلے میں جو تھے وہ فارس تھے، تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی اس بات پر شرط لگی کہ کون جیتے گا، تو اس میں پہلے جو رومی تھے، جو عیسائی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ غالب رہیں گے، اور ابو جہل کہنے لگا نہیں، فارس والے غالب رہیں گے، یہودی جو ہیں وہ آتش پرست جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں اس لیے کہ جو عیسائی ہیں یہ مسلمانوں کے تھوڑے قریب ترین ہیں بنسبت یہودیوں کے، کہ وہ تھوڑا دور ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں یہ جس طرح پہلے بھی ایک آیت گزری ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں تو وہ جو ہے مسلمانوں کے قریب ترین ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ دور ہیں، تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یعنی عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے ان کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رومی جو ہیں وہ غالب رہیں گے، اور ابو جہل نے کہا کہ نہیں وہ غالب رہیں گے، تو پھر رومیوں کو شروع میں شکست ہوئی، پھر بعد میں چند سالوں کے بعد ان کو فتح نصیب ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی، تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ مخالفت کرتا اپنے وعدے کی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو، ظاہری چیزوں کو، ظاہری زندگی کی چیزوں کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور وہ آخرت سے غفلت کرنے والے ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، فی انفسہم اپنے آپ میں، ما خلق اللہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى اور وقت مقررہ تک، وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، لکافرون انکار کرنے والے ہیں، اولم یسیروا فی الارض کیا وہ گھومے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وآثاروا الارض اور جو انہوں نے بویا زمین میں، وعمروها اور جو انہوں نے آبادیاں کی وہاں پر، جو انہوں نے آبادیاں کی، اکثر وہ زیادہ تھی، مما ان میں سے عمروها جو انہوں نے آباد کی، وجاءتهم رسلهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، وما كان اللہ لیظلمهم اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن كانوا انفسهم یظلمون اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء پھر انجام ہوا ان لوگوں کا، اساءوا السوء جنہوں نے برائی کی، ان کذبوا یہ کہ جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وکانوا بآیاتہ یستہزئون اور ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ یبدأ الخلق اللہ تبارک و تعالی ابتداءً پیدا کی اس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا، ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، ویوم تقوم الساعہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون اس دن جو مجرم ہوں گے وہ سارے کے سارے
مایوس ہو جائیں گے. یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی جو مجرم ہوں گے وہ حیران رہ جائیں گے. یبلس المجرمون مجرم جو ہیں وہ حیران رہ جائیں گے. ولم یکن لهم من شرکائہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے شفعاء سفارشی وکانوا بشرکائہم کافرین اور وہ اپنے شرکاء کا ہی انکار کرنے والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی یومئذ اس دن یتفرقون وہ الگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ پس وہ باغ کے اندر فی روضۃ پس وہ خوبصورت باغ میں یحبرون خوش ہو رہے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ پس یہی لوگ ہیں عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس پاکی ہے اللہ کی حین تمسون وحین تصبحون جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں وعشیًا اور تیسرے پیر میں سپیر میں وحین تظہرون اور اس وقت جب تم دوپہر میں داخل ہوتے ہو یعنی جس ٹائم تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو من المیت بے جان سے ویخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے بے جان کو من الحی جاندار سے. ویحیی الارض بعد موتها اور آباد کرتا ہے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. وکذالک تخرجون اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے ان خلق لکم من تراب یہ کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے ثم پھر اذا انتم بشر تنتشرون پھر تم انسان ثم انتم بشر پھر تم بشر بنے تنتشرون زمین میں پھیل رہے ہو. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم یہ کہ پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ہی نفسوں سے ازواجن جوڑے لتسکنوا الیہا تاکہ سکون حاصل کرو تم ان کے ساتھ. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور بنا دی تمہارے درمیان محبت اور شفقت محبت اور رحمت. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا. والوانکم اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للعالمین جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم تمہارا سونا باللیل رات کے وقت والنہار اور دن کے وقت وابتغاؤکم تمہارا تلاش کرنا من فضل ہی اس کا فضل. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لقوم یسمعون نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے یریکم البرق دکھاتا ہے تم کو بجلی خوفاً خوف کے لیے وطمعاً اور امید کے لیے. وینزل من السماء اور اتارتا ہے آسمان سے ماء پانی فیحیی بہ الارض پس آباد کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو بعد موتها اس کے ویران ہونے کے بعد. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض یہ کہ قائم ہوا آسمان والارض اور زمین بامرہ اس کے حکم کے ساتھ. ثم اذا دعاکم دعوتا پھر اللہ تبارک و تعالی جب ان کو بلائے گا دعوتا بلانا من الارض زمین میں سے اذا انتم تخرجون تو اس وقت تم نکلو گے.
اللہ تبارک و تعالی جب اس کو اللہ تبارک و تعالی جب پکارے گا پکارنا زمین میں سے تو پھر تم نکلو گے زمین سے وَلَهُ اور اسی کے لیے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے من جو لوگ بھی ہیں یعنی جو بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کل لہ قانتون سب کے سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں فرما برداری کرنے والے وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے یبدأ الخلق جس نے ابتداءً پیدا کیا مخلوق کو ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ ہی کے لیے ہے بڑی مثال فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ غالب حکمت والا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں سے هل لکم مما ملکت ایمانکم کیا ہے تمہارے لیے مما ان میں سے ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء فیما اس چیز میں رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا فانتم فیہ سوا پس تم اس میں برابر ہو تخافونہم کخیفتکم انفسکم پس تم ڈرتے ہو ان سے کخیفتکم جیسے کہ تمہارا ڈرنا انفسکم اپنے آپ سے کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بل اتبع الذین بلکہ اتباع کرتے ہیں وہ لوگ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اہواہم اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے فمن یہدی پس جو شخص پس کون ہدایت دیتا ہے من اس آدمی کو اضل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے وما لهم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا فاقم وجہک پس آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو للدین دین کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ کی جو عادت ہے اللہ کی فطرت فطرت اللہ التی اللہ کی جو فطرت ہے التی وہ فطر الناس علیہا کہ اس نے پیدا کیا لوگوں کو علیہا اسی فطرت پر لا تبدیل لخلق اللہ نہیں یہ تبدیلی اللہ کی مخلوق کے لیے ذالک الدین القیم یہ پکار ہے یہ دین ہے مضبوط ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں منیبین الیہ واتقوہ رجوع منیبین الیہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف واتقوہ اور ڈرو اس سے واقیم الصلاۃ واتقوا اور نماز کا واتقوا اور اس سے ڈرو واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ من الذین ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم اور جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا دین وکانوا شیعا اور ہو گئے وہ گروہ گروہ کل حزب بما لدیہم ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے فرحون وہ سے خوش ہو رہا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب چھوتی ہے انسانوں کو کوئی تکلیف دعوا ربہم تو پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ثم پھر اذا اذاقہم منہ رحمتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھکاتا ہے اپنی طرف سے رحمت اذا فریق منہم تو ایک فریق ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے یعنی جب مشکل پیش آتی ہے تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے پھر ہر چیز جو ہے پھر دعائیں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ دعا کرو جی اور پھر ساری ہر چیز جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے لیکن جب خوشحالی ہوتی ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ کر رہا ہے فلاں ہمیں اولاد دے رہا ہے فلاں کی جو ہے برکت سے یہ فلاں کی وجہ سے یہ چل رہا ہے تو کسی کی وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے معاملات چلا رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہی بھی ہے یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکفروا بما آتینا تاکہ وہ انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی فتمتعوا پس نفع اٹھاؤ فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل
فہو یتکلم بھی، پس وہ کلام کرتا ہے اس کے ساتھ، کانوا بہ یشرکون، بما اس چیز کے ساتھ، کانوا بہ یشرکون جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فرحوا بها تو اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی کوئی برائی پہنچتی ہے، اذا ہم یقنطون تو اچانک سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور کم کرتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، آت ذی القربى پس دو قریبی رشتہ دار کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون جو ارادہ کرتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کی رضامندی کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب، وَمَا آتَيْتُمْ اور وَمَا آتَيْتُمْ مِن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ اور جو تم دیتے ہو مِن رِّبًا سود میں سے، لیربو فی اموال الناس تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھوتی ہو، تاکہ وہ بڑھیں لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ بس وہ نہیں بڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، وما آتیتم من زکات اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضامندی کا، فاولئک هم المضعفون بس یہی لوگ ہیں جو دگنا کرتے ہیں، جو بڑھاتے ہیں، یعنی سود جو ہے وہ مال نہیں بڑھاتا بلکہ وہ مال گھٹاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال کو بڑھاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اللہ الذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، حل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شرکا، من یفعل کون یہ کرتا ہے، من ذالکم تم میں سے، من شیئن کچھ بھی، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما اس چیز سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہوا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لیذیقہم بعض الذی تاکہ چکھائیں اس کو، بعض الذی بعض وہ، عملوا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹیں۔ قل کہہ دیجئے، سیروا فی الارض پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین تھے اکثر ان میں سے شرک کرنے والے، فاقم وجہک للدین القیم پس قائم رکھیے آپ اپنے چہرے کو، للدین القیم مضبوط دین کے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی یوم یہ کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ نہیں اس کے لیے لوٹنا، من اللہ اللہ کی جانب سے، یوم اس دن، یصدعون تو اس دن وہ لوگ کیا کریں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر جو شخص کفر اختیار کرتا ہے پس اس کا وبال اسی پر ہے، ومن عمل صالحا اور جو نیک اعمال کرتا ہے، فلانفسہم یمہدون پس وہ اپنی جانوں کے لیے، یعنی جو آدمی کفر کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اس کی سزا اسی کو ملے گی، ومن عمل صالحا اور جو نیک عمل کرتا ہے، فلانفسہم یمہدون پس وہ اپنے جانوں کے لیے، یمہدون بستر بچھا رہے ہیں، مہدہ یمہدو مانا بستر بچھانا، لیجزی الذین تاکہ بدلہ دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، من فضل اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح مبشرات
یہ کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے کے لیے، وَلِيُذِيقَكُمْ تاکہ چکھائے تم کو مِن رحمتی اپنی رحمت، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذریعہ آمدن جو تم استعمال کرتے ہو اپنے روزی روٹی کے لیے، جو تم کچھ کما کر لاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے رسولن کئی رسولوں کو إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کے قوم کی طرف، ان کی جو قومیں تھی ان کی طرف رسول آئے، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، جنہوں نے گناہ کیا تھا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور تھی لازم ہم پر نصر المومنین ایمان والوں کی مدد۔ اللہ الذی یرسل الریاح اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سحابا پس وہ کھینچ کر لے جاتی ہیں، فَتُثِيرُ پس وہ ابھارتی ہیں، سحاباً بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء پس پھیلاتا ہے اللہ ان کو، فی السماء آسمان میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ پس بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسفن تہ بتے اوپر نیچے، مطلب اس طرح بادل اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ پس تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالی نکل رہی ہے اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ پس جب پہنچے اس کے ساتھ من یشاء پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون کہ اچانک سے وہ اسے خوش ہو جاتے ہیں، خوشخبری حاصل کر لیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے اس سے پہلے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ یہ کہ نازل کی جائے ان پر، من قبل اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ البتہ وہ اس سے نا امید ہونے والے، یعنی آدمی بالکل نا امید ہو جاتا ہے بارش سے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے بارش، جس طرح فصلیں ہوتی ہیں اور فصلیں مطلب آدمی دانہ بو دیتا ہے، پھر کچھ عرصے تک اس کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو سارے لوگ دعاؤں پر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ دعا کیجیے جی، بارش کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح تو پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری جو فصلیں ہیں وہ لے لہائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، اچھی ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ پس دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانوں کی طرف، ان کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے اللہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان ذالک بے شک یہ، لمحیی الموتى البتہ وہ زندہ کرے گا مردے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ہم، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھیج دیں ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پس دیکھتے ہیں اگر ہم بھیج دیں ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پس اگر ہم چلائیں ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا پس دیکھتا ہے اس کو مصفرًا کہ وہ زرد ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ البتہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد، یکفرون انکار کرنے والے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پیٹھ پھیرنے والے بن جائے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور نہیں ہے تو بِهَادِ الْعُمْيِ اندھے کو ہدایت دینے والا، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا نہیں تو سنا سکتا مگر اسی کو، یؤمن بآیاتنا جو ایمان لائے ہماری آیات پر، فہم مسلمون پس وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف پھر کر دیا اس کمزوری کے بعد قوتاً مضبوطی، ثم جعل من بعد قوت پھر کر دیا اس قوت کے بعد پھر کمزوری، وشیبہ اور بڑھاپا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی عطا کرتے ہیں،
پھر وہ جوانی کا ایک وقت گزارتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر کمزوری طاری کر دیتے ہیں اور اس پر پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا قدیر قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو جو گنہگار ہوں گے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ یقسم المجرمون، تو جو گنہگار ہوں گے وہ قسمیں کھائیں گے، وہ قسمیں کھائیں گے، ما لبسو غیر ساعہ، کیا کس چیز کی قسمیں کھائیں گی؟ وہ کہیں گے ما لبسو، کہ وہ ٹھہرے نہیں، غیر ساعہ، ایک گھڑی بھی، یعنی بہت جلدی آ گئی ہے قیامت، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں ہیں، تھوڑی دیر بھی ہم ٹھہرے نہیں ہیں، یعنی غیر ساعہ، ایک گھڑی کے علاوہ ہم نہیں ٹھہرے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے تھے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، والایمان، اور ایمان، لقد لبثتم، تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے والے دن تک، فہذا یوم البعث، پس یہ ہے اٹھانے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، فیومئذ، پس اس دن، لا ینفع الذین، نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی جو معذرت ہوگی، ان کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ نفع نہیں دے گا ان کو، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ یستعتبون، یعنی معافی منگوائے جائیں گے، یعنی ان سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ تم معافی مانگ لو، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تو لائے ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، کہ نہیں ہو تم مگر باطل کرنے والے، مگر جھوٹ کہنے والے، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کہنے والے، وہ یہی کہیں گے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ نے مہر لگاتا ہے، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ولا یستخفنک الذین، اور نہ ہلکا کریں آپ کو، لا یوقنون، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، اور نہ بڑکائیں آپ کو۔ اس تخف یستخف کا معنی یعنی بڑکانا، مشتعل کر دینا، اور ولا یستخفنک الذین، اور نہ آپ کو بڑکا دیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ آگے سورۃ اللقمان، سورہ لقمان، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ، وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت والی ہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، الذین، وہ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ومن الناس، اور بعض لوگ، من یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، فضول گوئی کو، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتخذها ہزوا، اور بنایا اس کو مذاق، اولئک لهم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو بھاگتے ہیں پیٹھ پھیر کے، وَلَّا، تو پیٹھ پھیرتے ہیں، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا،
گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کوئی چیز اس کے کانوں میں دھسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہا ہے۔ فبشرہ، پس خوشخبری دیجیے اس کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کیے آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا، کہ دیکھتے ہو تم اس کو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے یا ڈال دیے زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ جس نے تم کو تھاما ہوئے، ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین جو ہے یہ تھمی ہوئی ہے، اور ڈال دیے اس میں پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ ہلے، تمید بکم، کہ وہ تمہیں ہلا کے، یعنی وہ زمین جو ہے وہ تمہیں ہلانے لگ جائے، تو اس لیے پہاڑ رکھ دیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلنے سے بچائے رکھے۔ وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، یعنی ہر قسم کے جانور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پس اگایا ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، من کل زوج، ہر قسم، زوج کہتے ہیں قسم کو، ہر قسم کے عمدہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمائی۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فارونی، پس دکھاؤ مجھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے، فارونی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونی، جو اس اللہ کے علاوہ ہے، بل الظالمون، بلکہ ظلم کرنے والے ہیں، بل الظالمون، بلکہ ظلم کرنے والے، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، لقمان علیہ السلام کو، الحکمت، دانش مندی، انشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کرے اللہ کے لیے، ومن یشکر، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، پس بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے، یعنی اپنے فائدے کے لیے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، غنی، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، حمید، خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم میں نے بتایا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کا دوسرے اپنے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، اس چیز کا نام ظلم ہے۔ اب عبادت اللہ کے لیے، تو اللہ سے ہٹا کر کسی غیر اللہ کے لیے عبادت شروع کر دینا، تو اس کو اس لیے شرک کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہی ہے، اسی وجہ سے اس کو ظلم عظیم کہا گیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور پیدا کیا ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا، اور وصیت کی ہم نے، حکم دیا ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، یعنی انسان کو اٹھاتی ہے اس کی ماں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری کے اوپر کمزوری پر، یعنی وہ کمزوری ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو اٹھاتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال میں، انشکر لی، یہ کہ شکریہ ادا کرو میرا، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری طرف ہی مصیر لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر مجبور کریں آپ کو، علی ان تشرک بی، یہ کہ تو شرک کر میرے ساتھ، ما، اس چیز کو، لیس لک بہ علم،
جس کا علم تجھے نہیں ہے فلا تطعهما بس ان کی پیروی نہیں کرو وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور ساتھی بناؤ ان کو دنیا کے اندر معروفہ دستور کے مطابق، یعنی جو دنیاوی امور ہیں وہ ان کے ساتھ صحیح رکھنے ہیں، لیکن جو شرک والا معاملہ ہے تو پھر شرک کا اگر وہ حکم دیتے ہیں تو پھر شرک کے اندر نہیں پڑنا ہے، یہ بات ان کی نہیں ماننی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ اور پیروی کر رستے کی من اس آدمی کے اناب الی جس نے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، وَأُنَبِّئُکم پس میں خبر دوں گا تم کو بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے انہا ان تکو مثقال حبۃ اگر ہو ایک مثقال حبۃ ایک حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں رائی، رائی کے دانے کے برابر، مثقال اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کوئی چیز، فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یعنی اگر اتنی چھوٹی چیز بھی ہو کہ رائی کے دانے کے برابر، مثقال کہتے ہیں برابر، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی، یعنی یہ باریک دانہ ہے اور اتنا باریک دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے، فتکون فی صخرۃ پھر وہ صرف اس طرح یعنی نہ ہو بلکہ وہ پتھر کے اندر ہو، یا او فی السماوات وہ آسمان میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ قائم کر نماز کو، وامر بالمعروف اور حکم کر نیکی کا، ونہا عن المنکر اور منع کر بری بات سے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کر اس چیز پر جو تجھے پہنچی ہے، ان ذلک من عزم الامور بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس اور مت ٹیڑھا کر اپنے رخسار کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ چل زمین میں، مرحا اترا کر، اکڑ کے ساتھ نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتے ہر اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو، فخور اور فخر کرنے والے، مختال کہتے ہیں اترانے والے، تکبر کرنے والا، اور فخور کہتے ہیں فخر کرنے والا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے والا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ بلکہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ میانہ روی اختیار کر، فی مشیکا اپنی چال میں، یعنی بالکل جھک کے چلنا یہ بھی نہ ہو، اور اس طرح بالکل سینہ تان کر تکبر کے ساتھ چلنا اس طرح بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی جو عام روٹین میں چال چلتے ہیں اسی طرح چلو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات بے شک سب سے بری آوازوں میں سے، لصوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے۔ حمیر کہتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بے شک حمیر کہتے ہیں گدھے کو۔ اولم ترو علم ترو کیا دیکھا نہیں انہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، سخر لکم مسخر کیے تمہارے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ اور بہا دی آپ پر اپنی نعمت، اور کامل کی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرتاً و باطنہ نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، ومن الناس اور بعض لوگ، من یجادل فی اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے، فاذا قیل لهم اتبعوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اتبعوا پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جس پر پایا ہم نے، وجدنا علیہ آبانا پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان کیا نہیں ہے شیطان، یدعوہم بلاتا ہے ان کو، الی عذاب السعیر یعنی ایسے عذاب کی طرف جو دوزخ والے عذاب کی طرف ان کو بلاتا ہے۔ ومن یسلم وجہہ اور جس شخص نے
تابع کر دیا اپنے چہرے کو اللہ اللہ کی طرف، وہ محسن اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو۔ محسن احسان کہتے ہیں یعنی وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا اس طرح کی عبادت کرتا ہے کہ اگر اس کی یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ کیفیت اس کی ضرور ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کی عبادت ایسی ہو جائے گی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت چاہتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف عاقبۃ الامور، تمام امور کا لوٹنا انجام ہے۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرتا ہے، فلا يحزنک کفر، پس اس کا جو کفر ہے وہ آپ کو غمگین نہ کرے، الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، فننبئکم بما عملوا، پس ہم خبر دیں گے ان کو اس چیز کی جو انہوں نے وہ عمل کرتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو۔ نمتعہم قلیلا، ہم نفع دیں گے ان کو تھوڑا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تو پوچھے ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ، درختوں میں، اقلام کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور جو سمندر ہے وہ یمدہ، وہ اس کو سیاہی بنا دیا جائے۔ والبحر یمدہ، اور سمندر جو ہے، یمدہ بڑھائیں اس کو، من بعد اس کے سبعۃ ابحر، 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، تو نہیں کل ختم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، کیا ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر کوئی چلتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ، بان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، هو الحق، وہی حق ہے، وان ما يدعون، اور بے شک وہ، یدعون، جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے ما سوا، الباطل، وہ باطل ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی، هو العلی الکبیر، وہ بلند ہے، کبیر بہت بڑا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر، بے شک کشتی چلتی ہے زمین میں، کشتی چلتی ہے فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم، تاکہ وہ دکھائے تم کو، من آیاتہ، اس اپنی نشانیاں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ان کو ایک موج، كالظلل، جیسے کہ سایہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم نجات دیتے ہیں اس کو، یعنی ہم جب اس کو نجات دے دیتے ہیں، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس بعض ان میں سے سیدھے رستے پر قائم رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا، مگر، كُلُّ خَطَّارٍ،
ہر ایک عہد کو توڑنے والا، کفور اور ناشکرہ، یعنی حق کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو ربکم اپنے، اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، واخشوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، نہیں کوئی بدلہ دے گا کوئی والد اپنے اولاد کی طرف سے، ولا مولود اور نہ ہی بیٹا، ہوا جاز عن والدہ کہ وہ بدلہ دینے والا ہوگا اپنے والد کی طرف سے، شیئن ذرا برابر بھی، یعنی دنیا میں والد اپنے اولاد کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ہر قسم کی قربانی اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہاں والد بھی معذرت کر لے گا، اور بیٹا جو اپنے والد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اور اپنے والد کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، لیکن آخرت میں وہ بیٹا بھی اپنے والد سے معذرت کر لے گا۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں الغرور، دھوکے میں ڈالنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، ویعلم ما فی الارحام، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو نہیں ہے۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 بارش، نمبر 3 رحم کے اندر کیا ہے، یعنی صرف یہ اس کا پتہ لگا لینا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی ساری زندگی آگے آنے والی اس کی معلوم ہوتی ہے، کیا ہے یہ جو ہے صحیح ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ہوگا اس کا، کیسا اس کا چال چلن ہوگا، تو وہ چیزیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ رحموں میں ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ وہ انسان کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، تو یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں جو بات ہے کہ کس جگہ پر وہ فوت ہوگا، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ آگے ہے سورۃ سجدہ۔ سورۃ السجدہ یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کو پالنے والی کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ گاڑ دیا اس کو، بلکہ هو الحق، وہ حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا وہ عرش پر، ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے ما سوا، من ولی، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، کوئی حمایتی بھی نہیں ہے اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ ولی معنی حمایتی بھی نہیں ہے اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا وہ نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدار، ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتا ہے اسی کی طرف، وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی واپس لوٹتا ہے۔ کان مقدار الف سنہ، کہ وہ ایسا دن ہوگا، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدار، کہ اس کے مقدار جو ہے، اس کا جو اندازہ ہوگا،
الف سنہ 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی معاملے کا. پھر جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی لوٹے گا اس دن، کہ جس دن ایسا دن ہوگا وہ کہ اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی. مما تعدون، اس میں جو تم شمار کرتے ہو. یعنی جو دنیا کا 1000 سال ہوں گے وہ قیامت کا ایک دن ہوگا. ذالک عالم الغیب، یہ جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو. العزیز الرحیم، وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. الذی، وہ ذات، احسن کل شیء، جس نے اچھا کیا ہر ایک چیز کو، خلق، اس کی پیدائش، وبدا خلق الانسانی، اور ابتداء پیدا کیا انسان کو پیدا کرنا، من طین، مٹی سے. وبدا خلق، اور شروع کی انسان کی تخلیق، من طین، مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اس کو، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالۃ، ایک جوہر سے، من ماء، پانی کے، من ماء مہین، ایک بے قدر پانی سے. یعنی ایسا پانی جس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. تو اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے جوہر سے اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اس کے ایک ذرے سے، یعنی وہ جو بے قدر پانی ہے، جو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی عزت نہیں ہے، ایسے بے قدر پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جوہر نکالا، اسے ایک ذرہ نکالا، اس سے اس انسان کی نسل کو بڑھایا. ثم سواہ، پھر برابر کیا اس کو، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم ہو جائیں گے زمین کے، کیا جب ہم ہو جائیں گے، یعنی مٹی ہو جائیں گے. ضللنا کا معنی جب مٹی ہو جائیں گے زمین میں، یا زمین کے ساتھ مل جائیں گے. ضللنا فی الارض، زمین کے ساتھ مل جائیں گے. انا لفی خلق جدید، کیا ہم ہوں گے ایک نئی پیدائش میں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنی رب کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، یتوفاکم، تم کو وصول کر لے گا تم کو پورا پورا، الملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی، وہ، وکل بکم، جو حوالے کیا گیا تمہارے، جس کی سونپا گیا اس کا کام تمہارے ساتھ. وکل بکم، جس کو مقرر کیا گیا، بکم، تمہارے ساتھ. ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے. ولو ترى، اور اگر دیکھیں، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کہ جب گنہگار، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، تو وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا ہے. فرجعنا، پس ہم کو لوٹا دے. نعمل، تاکہ ہم عمل کریں، صالحا، اچھے. انا موقنون، بے شک ہم یقین رکھنے والے. جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھیں گے تو پھر ان کو یقین آئے گا. ولو شئنا، اگر ہم چاہیں، لآتینا، البتہ ہم دیں گے، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ہداہا، اس کی رہنمائی. ولکن، لیکن، حق القول، ثابت ہو گئی بات، منی، میری طرف سے، لأملأن جہنم، کیا بات، کہ ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی ان کے ساتھ بھروں گا، اجمعین، سب کے ساتھ. فذوقوا، پس چکھو، بما نسیتم، اس لیے کہ تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، ہم نے بھی تم کو بلا دیا. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ جو تم عمل کرتے تھے. انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، خروا، تو گر پڑتے ہیں، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون،
اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ سجدہ تلاوت ہے. جو خواتین و حضرات سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کا اہتمام کریں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو عن المضاجع بستروں سے. یدعون ربهم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا خوف سے، وطمعا اور امید سے. یعنی خوف اور امید کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اچھا، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس، پس کوئی آدمی نہیں جانتا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو کچھ مخفی رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بدلہ رکھا ہے؟ جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے. افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ آدمی ہو سکتا ہے جو ایمان لانے والا ہے، کمن، اس آدمی کی طرح، کان فاسقہ، جو گنہگار ہے، نافرمان ہے. لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین، بہرحال وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، پس ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا، فلہم جنات المأوی، پس ان کے لیے جنات المأوی، پس ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا جنت کا. نزلاً، یہ مہمان نوازی ہوگی، بما کانوا یعملون، اس لیے کہ جو وہ عمل کرتے تھے. جنات المأوی کا مطلب یعنی ٹھہرنے کے لیے باغات ہوں گے ان کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ کہ وہ اس سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، تو اس کے اندر لوٹا دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب النار التي، عذاب النار الذي، عذاب آگ کا، الذي، وہ عذاب، کنتم به تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنى، دون العذاب الاکبر، قریب کے عذاب سے. یعنی ہم ان کو جو چکھائیں گے اس میں قریبی عذاب کو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں. ومن ازلم، اور جو کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکر، کہ ذکر کیا جائے، بآیات ربہ، یعنی اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہو. اللہ اکبر. کون ہے بڑا ظالم، اس شخص سے کہ جس کو نصیحت کی جائے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اعراض کرتا ہے اس سے. انا من المجرمین، بے شک ہم مجرمین میں سے، منتقمون، انتقام لینے والے، یعنی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا موسیٰ الکتاب، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فلا تکن فی مریۃ، پس نہ ہو جائیں آپ شک میں، من لقاء، اس کی ملاقات سے. وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اس کو، ہدی، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمۃ، اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوا، یہدون، جو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور تھے ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے تھے. ان ربک، بے شک تیرا رب، وہ یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اولم یہد لہم، کیا نہیں ہدایت دی ان، اولم یہد لہم، کیا نہیں ہدایت دی ان کو، کم اولم یہد لہم، کیا نہیں ان کو یہ بات، یعنی یہ رہنمائی نہیں بنتی ان کے لیے، کم اہلکنا من قبل، کتنی ہم نے ہلاک کی، من قبل، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون، وہ چلتے تھے، فی مساکنہم، اپنی رہائشوں میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں،
अन्ना नसूकुल मा, बेशक हम चलाते हैं पानी को इलल अर्दिल जुरज़ी, ऐसी जमीन में जो यानी खुश्क है, फनुखरिजु बिही ज़रअन, पस निकालते हैं हम उस पानी के जरिए ज़रअन खेती, ताकुलु मिन्हु अनआमुहुम, खाते हैं उससे उनके जानवर, व अनफुसुहुम और उनकी जानें, अफला युबसिरून, क्या वो देखते नहीं हैं, व यक़ूलून, और कहते हैं मता हाज़ल फ़त्हु, कब होगी फतह, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। कुल कह दीजिए यौमुल फतह, फतह का जो दिन होगा, फतह कहते हैं फैसले का, यानी कब होगा ये फैसला, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ए महबूब आप यूं कह दीजिए जो फैसले का दिन, ला यनफउल लज़ीना, वो नफा नहीं देगा उन लोगों को, कफर जिन्होंने कुफ्र किया, ईमानहुम, नहीं नफा देगा उनको उनका ईमान, वला हुम युनज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, फ़आरिज़ अन्हुम, बस आप उनसे एराज कीजिए, वंतज़िर, और इंतजार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी इंतजार करने वालों में से, बेशक वो भी इंतजार करने वाले हैं। आगे सूरतुल अहज़ाब, ये सूरतुल अहज़ाब ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ए नबी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, वला तुतिअल काफिरीना, और ना पैरवी कीजिए काफिरों की, ना इताअत कीजिए काफिरों की, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकीन की, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन हकीमा, है जानने वाला हिकमत वाला, वत्तबि, और ताबेदारी कीजिए, मा यूहा इलैका, जो वही की गई है आपकी तरफ, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह काना है बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो, खबीरा, खबर रखने वाला, व तवक्कल अल्लाह, और भरोसा रखिए अल्लाह पर, वकफा बिल्लाहि वकीला, काफी अल्लाह तबारक व तआला कारसाद, मा जअलल्लाहु लिरजुलैनि, नहीं बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लिरजुलिन, किसी आदमी के लिए, मिन क़ल्बैनि फी जौफी, के उसके दो दिल अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाए, फी जौफी, उसके पेट में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के लिए दो दिल नहीं बनाए, वमा जअला अज़वाजुकुम अल्लाही, और नहीं बनाया फी जौफी, उसके अंदर, वमा जअला अज़वाजुकुम, और नहीं बनाया अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों को, अल्लाही, वो के तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना, कि तुम ज़िहार करते हो उनसे, उम्मातिकुम, कि उनसे, उम्मातिकुम, कि वो तुम्हारी माएँ हैं, यानी ज़िहार ये एक मसला है, ज़िहार ये एक मसला है कि कोई आदमी अपनी बीवी को ये कह दे कि तुम मेरी माँ की तरह हो, या ऐसे रिश्ते की तरफ मंसूब कर दे कि जो रिश्ता इसके लिए हुर्मत वाला है, कि जिस तरह बहन जो है, कि तुम मेरे लिए ऐसी मकाम रखती हो जिस तरह मेरी बहन है, या तुम मेरी माँ की जगह पर हो, या इस तरह का और कोई रिश्ता उसने बेटी की जगह का कह दिया कि तुम मेरी जगह मेरी बेटियों की तरह हो, तो इस तरह, तो इसको ज़िहार कहते हैं। तो इसमें जो है बीवी हराम हो जाती है, तो ये एक मसला है। तो ज़ाहिरूना, फिर इसका कफारा अदा करना पड़ता है, और ये एक मसला कि तो कुफार के यहाँ ये मशहूर था कि अगर यानी एक रस्म थी कि अगर किसी कोई अपनी बीवी को इस तरह माँ कह देता तो उसको हकीकी माँ ही तस्वर कर लिया जाता, और इसी तरह अगर कोई किसी को बेटा कह देता या बेटी कह देता तो उसको हकीकी बेटी ही तस्वर किया जाता, और उसके साथ फिर यानी निकाह ना किया जाता, और उसके साथ जिस तरह हकीकी रिश्ते होते हैं तो फिर उसके साथ उस तरह का सलूक किया जाता। तो ये जो एक रस्म थी, तो इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म फरमाया। बहरहाल जो ज़िहार होता है, तो ज़िहार में ये होता है कि उसने बीवी को माँ के साथ या इस तरह हुर्मत वाले रिश्ते के साथ उसको तशबीह दी है, तो फिर उसमें एक कफ़ारा अदा करना होता है। तो फिर इसके कुछ मज़ीद भी अहकाम जो है सूरह मुजादला में आएंगे, तो वहाँ पर इंशाल्लाह इस पर इसके मसाइल बयान होंगे। तो जो मुंह बोला बेटा है वो हकीकी बेटा नहीं बन सकता, और इसी तरह बीवी को अगर माँ कह दिया तो इसमें गुनाह तो है, लेकिन वो हकीकी माँ बन नहीं जाती।
وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں، ابناکم تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی تم نے صرف منہ سے کہہ دیا ہے اور تمہارے منہ سے کہنے سے یہ وہ بن نہیں جاتے۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہیں تمہارے لے پالک جو ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، تو نہیں ہے تمہارے جو لے پالک ہیں، ابناکم تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی، ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو، لآبائہم اپنے باپوں کے لیے، وہ اقسط عند اللہ، کہ وہ زیادہ انصاف کی پسند ہے، ادعوہم، تو ان کے یعنی یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، یعنی ان کے جو اصلی والد تھے حارثہ، ان حارثہ کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر زید بن محمد پکارنے لگے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نسبت کی جا رہی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، یعنی ان کے والد کے نام کے ساتھ بلایا جائے، ان کو جو منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولا جو ان کا باپ ہے، تو اس کی طرف نسبت نہ کی جائے، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم جانتے نہیں آباءہم ان کے آبا کو، ان کے والد کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، یا وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے آزاد کردہ ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، یعنی تمہارے آزاد کردہ یہ زید بن حارثہ یہ یعنی غلام بن کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما اس چیز میں اخطأتم بھی جو تم سے غلطی ہو چکی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس چیز پر مواخذہ ہے، اس چیز کا گناہ ہے، تعمدت قلوبکم، جو ارادہ کرتے ہیں تمہارے دل، غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ تصور ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی بہت قریب ہے ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی جانوں کے بھی، یعنی ان کی جانوں سے ایمان والوں کے زیادہ بہت زیادہ قریب ہے نبی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی جو بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ ان کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، بعض ان میں سے اولا ببعض، بعض کے قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا مگر ان تفعلوا الی اولیائکم، یہ کہ تم کرو الی اولیائکم اپنے جو الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ دستور کے مطابق، کان ذالک فی الکتاب، یہ اللہ کی فی الکتاب کتاب میں مسطورہ، یہ بات لکھی ہوئی ہے، مسطورہ لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، من النبیین انبیاء سے، میثاقهم ان کا وعدہ، ومن کا اور آپ سے، ومن کا ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے ایک پختہ وعدہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، یہ کہ سوال کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے سچ بولنے والوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود جب آیا تمہارے پاس، جنود ایک لشکر، فارسلنا علیہم ریحا
پس بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا و جنودن اور لشکر لم تروہا جس کو تم دیکھ نہیں سپا رہے تھے وکان اللہ اور ہے اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیرہ دیکھنے والا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اور جب آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پتھرا گئی آنکھیں یعنی پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا. یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر اس طرح ہوا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے دل حلق کو یعنی کہتے ہیں نا دل جو ہے اس طرح گھبرا گئے اور اس طرح گلوں کے اندر یعنی وہ سانسیں بند ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگوں نے گمان کیا اللہ کے ساتھ گمان کرنا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور وہ ہلائے گئے سخت قسم کا ہلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت قسم کی آزمائش آئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگے منافقین وَالَّذِينَ اور وہ لوگ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ کیا. یعنی وہ گھبرا گئے اور آزمائش کو سمجھ نہیں پائے. انہوں نے سمجھا یہ شاید ہم پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تو انہوں نے آزمائش کو مصیبت سے تعبیر کیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے یا آل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم نہیں ہے تمہارے لیے ٹھہرنا فرجعوا پس تم لوٹ آؤ. لا مقام لکم نہیں ہے تمہارا یعنی جب ایک گروہ نے یہ کہا ان میں سے اے یثرب والو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے بس لوٹ آؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ اور ایک فریق نے اجازت طلب کی منہم ان میں سے النبی نبی سے یقولون کہتے تھے ان بیوتنا عورہ بے شک ہمارے گھر البتہ ان غیر محفوظ ہیں. وما هي بعورہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا نہیں وہ ارادہ کرتے مگر بھاگنے کا. یعنی اس طرح کہ انہوں نے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے تاکہ جہاد میں جانا پڑے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں کوئی کیا بہانہ تلاش کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو عذر پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ اور اگر داخل ہو ان پر من اختارها اس کے اطراف میں سے ثم سئلوا الفتنة پھر سوال کیا جائے پھر وہ طلب کیا جائے. من اختارها کا مطلب یعنی مدینہ کے اطراف سے اگر داخل ہو جائے ان پر مدینہ کے اطراف سے ثم سئلوا الفتنة پھر ان سے اس فساد کے متعلق پوچھا جائے لآتوها البتہ آپ کے پاس آئیں گے. وما تلبسوا اور نہیں رکیں گے بیا اس مدینے میں الا یسیرا مگر تھوڑے. یعنی اگر مدینے میں اگر ان پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو وہاں سے بھی یہ بھاگیں گے وہاں بھی یہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ اور البتہ تحقیق اللہ کو وعدہ دلاتے تھے من قبل اس سے پہلے لا يولون الادبار کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹھوں کو. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پوچھا ہوا ہے. قل کہہ دیجئے لن ينفعکم ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں الفرار بھاگنا ان فررتم من الموت او القتل اگر تم بھاگتے ہو موت سے یا قتل ہونے سے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں نہیں نفع دیا جائے گا اور تمہیں نفع نہیں دیا جائے گا الا قلیلا مگر تھوڑا سا. قل کہہ دیجئے من ذا الذی کون ہے وہ ذات یعصمکم من اللہ جو بچائے گی تم کو اللہ سے ان اراد بکم اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ سوءا برا او اراد بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحم والا. ولا یجدون لهم نہیں پائیں گے اس کے لیے من دون نہیں پائیں گے ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیا کوئی کارساز والا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین من تحقیق اللہ تبارک قد یعلم اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے المعوقین روکنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالی روکنے والوں کو جانتا ہے منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو بھی جانتا ہے لاخوان اپنے بھائیوں کو الم الینا
کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف چلے آؤ، ولا یاتون الباس، اور نہیں وہ آتے لڑائی کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑے، اشحۃ علیکم بخیلی کرتے ہوئے تم پر، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ ان کو لڑنا نہیں آتا، بلکہ لڑنا تو ان کو آتا ہے لیکن آپ کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ لڑنا نہیں چاہتے، یعنی آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بخیلی کرتے ہیں آپ پر، آپ کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آتا ہے ان کے پاس خوف، رَأَيْتَهُمْ آپ دیکھیں گے ان کو، يَنظُرُونَ کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، تدور اعینہم کہ گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، کالذی مثل اس آدمی کے کہ یغشا علیہ جس پر غشی طاری ہو من الموت موت سے، یعنی ان کی اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ اور جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ تو چلاتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو اپنی تیز زبانوں کو چلاتے ہیں، اشحۃ علی الخیر بخیلی کرتے ہوئے، اشحۃ علی الخیر وہ بخیلی کرتے ہوئے مال پر، یعنی جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ان پر کوئی موت کے غشی ان پر طاری ہے، اور جب خوف چلا جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی تیز زبانیں چلانے لگ جاتے ہیں، اشحۃ علی الخیر بخیلی کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر، تاکہ ہمیں مال وصول ہو جائے، اولئک یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم پس اللہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے، یحسبون الاحزاب وہ گمان کرتے ہیں جماعتوں کو، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن یأتی الاحزاب اور اگر آئیں، وَإِن یأتی الاحزاب اگر آ جائیں جماعتیں، یودو تو وہ آرزو کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب کہ کاش وہ بادون دیہاتی ہوتے، فی الاعراب بادون وہ زندگی گزار رہے ہوتے، فی الاعرابی دیہاتوں میں، یسألون سوال کرتے عن انبائکم تمہاری خبروں میں، تمہاری خبریں وہ پوچھتے رہتے، گاؤں سے ہی، گاؤں کے رہنے والے ہوتے اور یہاں رہنے والے نہ ہوتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر ہوتے وہ ان فیکم تمہارے اندر، ما قاتلوا تو وہ نہ لڑائی کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، لقد کان لکم اور البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ ایک اچھا طریقہ، لمن کان اس کے لیے، یرجو اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخرہ اور والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ، ولما رأى المؤمنون الاحزاب اور جب دیکھا ایمان والوں نے جماعتوں کو، قالوا کہتے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ یہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کر دکھایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور نہیں یہ چیز ان کو زیادہ کرتی، الا مگر ایمانا ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتے ہیں، وتسلیما اور فرما برداری کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے رجال ایسے مرد ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، فمنہم من قضى نحبہ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنی باری کو پورا کر چکے، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں، ینتظر جو انتظار میں ہیں، یعنی بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنی منت کو پورا کر چکے، اپنی باری کو پورا کر چکے، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لڑیں گے، اور بعض اس میں شہید ہو گئے، اور ومنہم من ینتظر اور بعض اس میں سے جو انتظار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی شہید ہونا ہے، یا غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے، وما بدلوا تبدیلا اور نہیں انہوں نے تبدیل کیا تبدیل کرنا، لیجزی اللہ الصادقین تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقین کو، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم رہے رجوع کرے ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کان غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ورد اللہ الذین کفروا اور اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے سے،
لم ینالو خیرا کہ وہ نہیں پہنچے بھلائی کو. اللہ تبارک و تعالی نے لوٹا دیا ورد اللہ الذین اور اللہ تبارک و تعالی نے پھیر دیا ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ان کے غصے کی وجہ سے لم ینالوا خیرا کہ نہیں پہنچے وہ بھلائی کو وکفا باللہ اور وکف اللہ المؤمنین اور کافی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو القتال لڑائی میں وکان اللہ قویا عزیزا اور اللہ تبارک و تعالی مضبوط ہے عزیزا غالب ہے وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب اور نازل کیا وانزل الذین اور اتارا جنہوں نے ظاہروہم کہ مدد کی ان کی من اہل الکتاب یا اہل کتاب میں سے من سیاسیہم اپنے ان کے قلعوں سے اپنے قلعوں سے وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں اور الرعب کو یعنی داغ بٹھا دی اللہ تبارک و تعالی نے فریقا تقتلون وتأسرون فریقا کہ ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو یعنی ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ أَرْضَهُمْ اور وارث بنایا تم کو ارضہم ان کی زمین کا ودیارم اور ان کے گھروں کا واموالم اور ان کے مالوں کا وارضن اور اس زمین کا لم تطعوها جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے یعنی اس پر تم نے ابھی کام نہیں کیا ایسی زمین بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حوالے کر دی اور اس کا وارث اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کر دیا وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے یا ایھا النبی کل ازواجک اب اے نبی کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں کا ان کن تردن الحیات الدنیا اگر وہ ارادہ کرتی ہیں دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور اس کی زینت کا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ دنیا کا زندگی چاہتی ہیں وزینتہ یا اس کی رونق چاہتی ہیں فتعالینا پس چاہیے کہ وہ آئیں میرے پاس امتعکن میں تم کو نفع دیتا ہوں اور سرحکن اور چھوڑ دوں گا تم کو سراحا جمیلا اچھے طریقے سے چھوڑنا وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اعد تیار کیا ہے للمحسنات نیک عورتوں کے لیے من کن تم میں سے اجرا عظیمہ بڑا اجر. واقعہ یہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کی جو زمین تھی وہ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو وہاں سے نکالا اور بنو قریظہ کی جو زمین تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم فرمائی. تو اس طرح وہ صحابہ اکرام جو مہاجر بن کے آئے تھے تو وہ ایک قسم کے انصار پر بوجھ تھے یعنی ان کے اخراجات وغیرہ جو بھی تھے وہ انصار پر تھے تو یعنی مدینہ والوں پر تھے. تو اس طرح جب ان کے پاس زمینیں اپنی آ گئیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان زمینوں کا وارث کر دیا تو پھر وہ کچھ بہتر ہو گئے ان کے حالات کچھ بہتر ہو گئے اور انصار سے بوجھ کچھ کم ہو گیا. پھر اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا اور غزوہ خیبر میں بہت ساری زمین اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم فرمائی تو جس سے صحابہ اکرام میں ایک آسودگی آ گئی اور ان کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے اور بہتر ہو گئے ان کے حالات یعنی وہ سارے کے سارے دولت مند اور آسودہ حال ہو گئے. تو اس حال میں ازواج مطہرات نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام اس طرح آسودہ حال اور خوشحال ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرچ مانگ لیں تاکہ ہم بھی اپنی گزران جو ہمارا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے لیے تھوڑی بہتری ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی. یعنی ان کا ایک جائز مطالبہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ میری جو ازواج ہیں وہ اس طرح ارادہ کرتی ہیں کہ وہ یہ مال و متاع ان کو مل جائے اور وہ آسودہ حال ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہے
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ دنیا کا ارادہ کرتی ہیں تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں ان کو چھوڑ دوں گا. اور یہ چھوڑنا کوئی یہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی ظلم ہوگا، بلکہ ان کو جائز طریقے سے چھوڑا جائے گا. اللہ، میں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دوں گا. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں، یعنی آخرت کے وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر نہ ملے بلکہ آخرت میں حصہ ہمیں ملے، تو پھر وہ اسی پر قائم رہیں اور جو جس طرح نظام چل رہا ہے اسی طرح نظام چلنے دیں. تو پھر ساری کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، ظاہر ہے اللہ کے رسول کو کون چھوڑ سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے یا اس تھوڑے سے مال کے لیے؟ وہ اللہ کے رسول کو کیسے چھوڑ سکتی؟ تو ان سب نے یہی ارادہ کیا کہ ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس آ گئے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی منکن بفاحشۃ، جو آئے تم میں سے کوئی بے حیائی کے ساتھ، مبینۃ واضح، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. یعنی جس طرح ان کا مقام اونچا ہے تو اس طرح پھر جو ان کی سزا ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو اس طرح جس آدمی کا بھی مقام اور اس کی عظمت زیادہ ہے تو پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی گناہ کی سزا بھی جو ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ اس طرح بڑے مقام والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، تو ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی سزا بھی ڈبل ہوگی. تو اس وجہ سے ان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے 21 پارے مکمل ہو چکے ہیں. کل سے انشاءاللہ 22ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.